وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا، پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ نمبر 2، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافق ہیں۔ نمبر 3، یہ اسلام اور مسلمان کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسے عاری اور خالی ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اس لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا کہ خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس چیز کا شعور نہیں۔ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد یعنی ڈفرنس ہونا بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے، لیکن فی نفس ہی سخت خبیث اور بہت برا ہے۔ جس آدمی کے قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے دلوں میں بیماری ہے،
تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ روحانی زندگی کے خطرناک امراض، جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ، ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ بہت ہی مفید ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے 3 صورتیں بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، اور وہ دن بدن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ نمبر 2، منافقوں کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تاکہ کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادت میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بولنے کی وعید اور نہ بولنے کا ثواب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے
یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنا دیا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکے۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام کام، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا، تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ سب فساد کی صورتیں ہیں۔